أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا شادی سے پہلے آپ کی جاب ہونی چاہیے یا اسٹیبلش بزنس ہونا چاہیے یا آپ اپنے پیروں کے اوپر سٹینڈ ہونے چاہیے یا اللہ پہ توکل کر کے جو ہے انسان کو شادی کرنے چاہیے؟ اور خاص طور پہ اس موقع کے اوپر جب فتن کا دور ہو اور جب اس موقع پہ آپ کو یہ ہو کہ بھئی آپ کسی قسم کے گناہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں گے، تو کیا سب سے پہلے قرآن حدیث کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جاب کرنی ہے؟ جیسا کہ مرزا صاحب اپنے اس کلپ کے اندر کہتے ہیں کہ پہلے قرآن کی روح سے جو ہے، جیسے سورہ نور جو ہے اس کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ قرآن کی روح سے سب سے پہلے جو ہے آپ جاب کریں، جیسا کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ پہلے جاب کیجئے اور اس کے بعد جو ہے آپ نکاح کیجئے، اور اس کی طرف انہوں نے ریفر کیا قرآن کا جو ریفرنس ہے اس کو۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ کچھ کام کرو پھر شادی کریں گے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہو، لیکن قرآن کے اس کے بارے میں کیا ہو؟ جی قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ جو استطاعت رکھے گا اسی نے، سورہ نور پڑھ کے آپ دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ جن کو وسعت نہیں وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔ ہاں یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ نور کے کہ جسے وسعت نہیں وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے۔ ہونا چاہیے تھا خیر ہے بیاہ کر لو اللہ تعالیٰ وسعت دے دے گا، نہیں۔ اور جعلی روایت ہے، جڑا ایک غریب بندہ سی حضور نے کہا بیاہ کر، اور غریب ہو گیا، پھر دعا کیتا، تیسرا چوتھا کیتا تو امیر ہو گیا۔ خدا نہ جائے۔ آپ اپنی بیٹی دیں گے کسی اس طرح کے بندے کو؟ بخاری مسلم حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے نا تو وہ نکاح کرے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں وہ اپنی شہوت کو روزے رکھ کر ٹھنڈا کرے۔ نکاح کرنا آنکھوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ سورہ نور کا تو سورہ نور جو ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم نکاح کر دو اگر تمہاری سپرویژن کے اندر بچے ہیں یا بچیاں ہیں، وہ نیکوکار بھی ہیں، ان کی نیکی تمہارے بچے اور بچیاں ہیں یا تم جن کی گارڈین شپ کر رہے ہو ان کی نیکی، ان کی نیک پن ہونا کہیں تمہیں اس بات کے اوپر انسپائر نہ کرے یا تم جو ہو ان سے غافل نہ ہو جاؤ کہ بھئی یہ تو نیک ہیں، انہوں نے باہر جا کر کون سی جو ہے غلط حرکات جو ہے وہ کرنی ہے، چاہے جائے کہ کو ایجوکیشن کے اندر وہ اس لبرل قسم کے جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایز لانگ ایز وہ نیک ہیں تو ان سے جو ہے کوئی ایسا پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کے حرام کے اندر ہو جائیں، تو کہیں اس مغالطے کے اندر نہ رہنا۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، ان کی جو ہے ہیلپ کرو یا ان کا نکاح کر دو، ان کی فائنینشیل ہیلپ کرو تاکہ وہ جو اپنے آپ کو حرام سے بچا کر جو ہے حلال جگہ کے اوپر جو ہے اپنی جو حاجت ہے اس کو پورا کر لیں۔ اور یہ خاص آپ کے بچوں کے ساتھ نہیں ہے جو آپ کی سپرویژن میں ہیں، اور پرانے دور کے اندر اگر آپ کے پابندیاں ہوں یا غلام ہوں ان کی بھی شادی کر دو، ان کی بھی جو ہے وہ ہیلپ کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اب وہی بات جو ایک ایشو ہے آج کل ہر جگہ پہ یہ ایشو ہے، جیسا کہ مرزا صاحب نے بھی کہا کہ what about like اگر وہ غریب ہیں اور فقیر ہیں، وہ نان نفقہ نہیں اٹھا سکتے اپنی بیگم کے، تو پھر کیا کریں؟ تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ پلیز فوکس کیجئے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں اور اگر وہ مالی استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے جو ہے غنی کر دے گا، اپنے فضل سے ان کو وسعت دے گا، اپنے فضل سے ان کو رزق دے گا، اور کیوں نہ دے، واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک جو ہے بہت زیادہ وسعت والا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی قسم کی کمی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگ ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اپنی اپنی زبانوں کے اندر اللہ پاک سے مانگیں اور اللہ پاک ساروں کو دے دے، مگر اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی آپ سوئی کو سمندر میں ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے پانی آ جاتا ہے۔ تو اللہ واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک ان کے حالات کو جانتے ہیں کہ وہ کس ذبذب میں ہیں، وہ کس مشکل کے اندر ہیں۔ ایک طرف جو ہے فتنہ فساد جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ اور کو ایجوکیشن کے ساتھ، اور صبح شام وہ باہر جاتے ہیں اور حرام جو ہے ان کو اپنے پاس بلاتا ہے، جبکہ حرام جو ہے وہ بہت چیپ بھی ہے، حرام جو ہے وہ کرنا جو ہے بہت آسان ہے اور وہ بہت چیپ ہے۔ اس موقع کے اوپر ان کو اللہ کا خوف ہے، لیکن فائنینشلی وہ اتنے زیادہ سٹرونگ نہیں ہیں کہ وہ جو ہے یہ کام کر سکیں، تو اللہ پاک ان کے دل کی حالت اور کیفیت کو جانتا ہے، اسی لیے اللہ پاک جو ہے ان کے جو گارڈین شپ ہیں، گارڈین کرنے والے ہیں، جو ان کی سپرویژن کرنے والے ہیں، جو ان کے پیرنٹس ہیں یا ان کے جو دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی شادی کر دو، چاہے جائے کہ وہ نیک ہی کیوں نہ ہوں،
What about اگر وہ نیک نہیں ہے تو پھر تو بدرجہ اولا جو ہے ان کی شادی جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو یہ آپ کے پاس قرآن کی آیت ہو گئی. اب اسی قرآن کی آیت کو کہ صحابہ نے کس طرح سمجھا. تو ہم کہتے ہیں کہ سب سے افضل طریقہ یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ قرآن کو صحابہ نے کس طرح سے سمجھا، کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلمیذ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ان کو آتی تھی، کلچر کو جانتے تھے. تو یہی آیت جو ہے اس سے انہوں نے کیا معنی اخذ کیا. تو سب سے پہلے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا قول ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں ہی مینشن ہے، کہ اللہ پاک نے تمہیں ترغیب دی ہے کہ تم حلال طریقے سے اپنی حاجت کو پورا کرو، اور تمہیں جو ہے تم سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ پاک تمہاری جو ہے مدد کرے گا رزق کے ساتھ، اور تمہارے جو ہے فائنینشیل ایشوز ہیں ان کو کی ٹیک کیئر کرنے کے ساتھ. یہ ابن عباس کا قول آ گیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست قسم کا قول ہے اسی آیت کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے کسی چیز کے کرنے کا، تم اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس چیز کو پورا کرو، اور پھر اللہ پاک نے جس چیز کا وعدہ کیا اللہ پاک اس وعدے کو پورا کریں گے. حکم کس کا دیا ہے کہ حرام کی طرف نہ جاؤ، حلال جو ہے اس سے اپنی حاجت کو پورا کرو. اور پھر اللہ پاک نے وعدہ کیا کیا؟ وعدہ یہ کیا ہے کہ اگر تم غریب ہو تو میں تمہیں غنی کر دوں گا، میں تمہیں جو ہے غنی کر دوں گا. اور پھر جو لاسٹ کے اندر ابن مسعود جو ہے وہ کہتے تھے التمسو، کہ تلاش کرو میں غنا کو نکاح کے ساتھ، نکاح کے ساتھ جو ہے غنا جو ہے اس کو تلاش کرو. تو یہ ہمارے پاس جو ہے تین بڑے صحابہ جو ہیں ان کے اقوال ہیں کہ انہوں نے اس آیت کو جو ہے کس طرح سے سمجھا. ہاں وہ جو روایت جو ذکر کی ہے کہ جس کے اندر ایک صحابی آئے اور آنے کے کہا یا رسول اللہ میں فقیر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ شادی کرو. پھر وہ آئے کہا میں اور فقیر ہو گیا، کہا پھر شادی کرو. ہاں یہ روایت جو ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن اسی طرح کی ایک ملتی جلتی روایت جو ہے خطیب بغدادی نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ صحابی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، آپ نے کہا جا کے شادی جو ہے وہ کرو. ایک دفعہ کہا. تو یہ روایت بھی کمزور ہے، لیکن جیسے ابن کثیر نے لکھا کہ ہمارے پاس قرآن کی آیت اور اس کے علاوہ جو صحابہ کے اقوال ہیں وہ اتنے کافی ہیں کہ ہمیں اس کمزور روایت پہ جانے کی، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور روایتیں ہیں ان پہ جانے کی جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. تو انہی اتھینٹک روایتیں جو ہیں ان میں سے ایک روایت جو ہے کہ اللہ پاک کے اوپر حق ہے، اللہ پاک پہ حق ہے کہ اللہ پاک تین طرح کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کرے. اللہ پہ حق ہے کہ اللہ پاک تین طرح کے لوگ جو ہیں ان کی مدد کرے. نمبر ایک جو ہے ایسا شخص کہ جو اپنے آپ کو حرام سے بچا کر حلال طریقے سے اپنا نکاح کرنا چاہے. الناکح، تو اللہ پاک کے اوپر حق ہے، اللہ پہ فرض ہے. اللہ پہ کون سی چیز فرض کی جا سکتی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک لازماً جو ہے اس بندے کی مدد کرے گا کہ جو حرام سے بچ کر حلال کی طرف جانا چاہے اور اپنا نکاح کرنا چاہے. اور دوسرا ایسا شخص کہ جو کسی کا غلام ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو فریڈم مل جائے، تو وہ اپنا جو مالک ہے اس کے ساتھ کسی قسم کا ایگریمنٹ کرتا ہے، اور ایگریمنٹ میں یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اور دینے کے بعد میں پھر آزاد ہو جاؤں گا. کیونکہ اسلام جو ہے وہ فریڈم کے اوپر بلیو کرتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ اگر ایگریمنٹ کر لے تو وہ جتنی اس کی ایگریمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پیمنٹ جو ہے وہ انہوں نے ایگری کی ہے تو اللہ پاک اس کے ادا کرنے کے اندر اس کی مدد کرتا ہے. اور تیسرا ایسا شخص کہ جس کو شوق ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں جا کے لڑے لیکن اس کے پاس مال و متاع نہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا نا 10ویں پارے کے آخر میں بہت سارے وَلَعَلَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ، کہ ایسے وہ لوگ آئے اور ان کے پاس کوئی ایسی سواری نہیں تھی کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی طرف جو ہے چلے جاتے، تبوک پہ چلے جاتے. تو اللہ پاک نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہیں جو جانا چاہیں تو ان کے اوپر بھی اللہ پاک کا فرض ہے، اللہ پاک پہ حق ہے، اور اللہ پاک پہ لازم ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان لوگوں کی بھی جو ہے وہ مدد کریں. اب یہ تین گروہ ہیں، آپ بتائیے تینوں گروہ کے اندر اللہ پاک فائنینشل جو ہے ان کی ہیلپ کی جو ہے اس کی وہ لے رہے. یہ آپ کے پاس بالکل اتھینٹک جو ہے وہ روایت جو ہے وہ آ گئی. اور پھر قرآن کی جو آیت ہے سورۃ الضحیٰ کی، بڑی مشہور و معروف روایت ہمارے پاس ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو ہے تنگ دست پایا، ہم نے آپ کو فقیر پایا، اور ہم نے اپنے فضل کے ساتھ آپ کو جو ہے غنی کر دیا. اب سب کو پتا ہے، آپ جا کے سارے کے سارے مفسرین کو دیکھ لیجئے، سارے کے سارے سیرہ لکھنے والوں کو دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے خدیجہ جو ہے ان کا مال لے کر کے 24 سال کی عمر میں، اور وہ آپ سے امپریس ہوئی، اور آپ کو اس وقت انہوں نے جو ہے ایک تو نکاح کا پیغام دیا اور آپ کا نکاح ان سے ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر، جیسے کہ لکھا ہے، روایت تو کوئی اتھینٹک نہیں ہے، لیکن ختیجہ جو ہیں ان کی شخصیت کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت 6 جائے کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بالکل ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آنے کے بعد ختیجہ سے کہا کہ اے ختیجہ، بارکاہت جو ہے وہ پڑ رہا ہوا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر میں مال تمہارا جو ہے ان کو دے دوں تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا، مجھے امبیرسمنٹ تم سے ہوگی، اور اگر میں نہیں دیتا تو مجھے امبیرسمنٹ جو ہے وہ اللہ پاک سے ہوگی۔ اللہ پاک کو میں کس طرح سے فیس کروں گا، اللہ پاک کو کیا دکھاؤں گا کہ میرے پاس مال تھا اور لوگ جو ہیں وہ بھوکے قحط سے مر رہے تھے۔ تو ختیجہ نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو قریش کی مجلس میں لے گئی، وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے سب کو، حضرت ختیجہ نے سب کو گواہ کے بنا کے کہا کہ میرا سارا کا سارا مال جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے لیے ہے، اور یہ جس طرح چاہیں اس کو جو ہے وہ سپینڈ کریں، مجھے کسی قسم کا کوئی عار جو ہے وہ نہیں ہے۔